الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحل الله البيع وحرم الربا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كسب الحلال فريضة بعد الفريضة وقال عليه الصلاة والسلام الحلال بين والحرام بين أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم حضرات، میں نے خطبے کے بعد قرآن کریم کی آیت کا ایک ٹکڑا اور 2 احادیث شریفہ آپ کے سامنے پڑھی. اس آیت شریفہ میں اور احادیث شریفہ میں جو مضمون بیان کیا گیا ہے، میں مختصر وقت میں اس کے متعلقات آپ تک پہنچانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلی بات، اصلاح معاشرے کا یہ کام جو تنظیم انجام دے رہی ہے، یہ انتہائی مبارک قدم ہے اور بڑا اہم ترین کام ہے. اللہ تبارک و تعالی تنظیم کے تمام کارکنان اور جو لوگ اس سے وابستہ ہیں ان کو ہمت اور حوصلہ عطا فرما اور استقامت عطا فرما. دیکھیے، یہ آپ بھی واقف ہیں اس چیز سے، جب بھی کوئی انسان صلاح اور فلاح کا کام لے کر اٹھتا ہے تو اس کی مخالفتیں بھی ہوتی ہیں، اس کام کے اندر عیب اور نقطہ چینی بھی کی جاتی ہے، لیکن مصلح کا کام یہ ہے، منتظمین کا کام یہ ہے کہ وہ اپنے اس کام کو لے کر آگے بڑھتے چلیں. کون کیا کہہ رہا ہے اس کی ہرگز پرواہ نہ کریں. اگر یہ پرواہ کی جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے کیا کچھ نہیں کہا، اہل مکہ نے کتنا آپ کو ستایا، مصیبت کے پہاڑ آپ پر توڑے گئے، لیکن اللہ نے جو مشن لے کر بھیجا تھا آپ اس مشن پر لگے رہے. طائف تشریف لے جاتے ہیں، وہاں اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا گیا، لیکن آپ اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹے، آگے بڑھتے رہے. یہ تو دنیا کا دستور ہے. جو بھی انسان کوئی صلاح اور فلاح کا کام لے کر اٹھتا ہے اس کی مخالفتیں ہوتی ہیں، مگر مخلصین اس مخالفت کی پرواہ نہیں کیا کرتے ہیں. تو جو قدم اٹھایا ہے وہ بڑا مبارکبادی کا مستحق ہے اور بڑا اہم قدم ہے. اور یہ دیکھیے دوستو، ان کا اپنا ذاتی کوئی مفاد نہیں ہے، آپ لوگوں کی اصلاح کے لیے کہ آپ صحیح نہج پر آ جائیں، صحیح ڈگر پر آ جائیں، صحیح راستے پر آ جائیں، یہی ان کا منشا ہے، یہی ان کا مقصد ہے. ان کا کوئی ذاتی مفاد نہیں ہے آپ سے. وہ آپ سے یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں پیسے دو، وہ آپ سے یہ نہیں چاہ رہے کہ ہمیں کار اور بنگلہ دو، بلکہ ان کا مقصد یہ ہے کہ آپ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات پر عمل کرنے والے بن جاؤ. آپ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر عمل پیرا ہونے والے بن جاؤ. یہ ان کا مقصد ہے. تو لہذا
ان کا مقصد آپ سب کا مقصد ہے، ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس سے جڑیں، وابستہ ہو۔ ایک پیغام ہم نے سنا، وہ پیغام ہم 50 آدمی نے سنا، ہر آدمی آگے اس پیغام کو بڑھائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ جیسا کبھی بتایا بھی گیا، معاشرہ افراد کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ میری اصلاح ہو گئی، آپ کی انفرادی طور پر اصلاح ہو گئی، ہم سب جڑ گئے، معاشرہ صحیح ہو گیا۔ تو معاشرہ کہتا ہے افراد کے مجموعے کا نام معاشرہ ہے۔ تو لہذا یہ انتہائی مبارکباد قدم ہے، اس پر ہر آدمی کو لبیک کہنا چاہیے اور ان کا ساتھ دینا چاہیے، کیونکہ مقصد ذاتی نہیں، دینی مقصد ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس مشن کو لے کر آئے تھے، ان کا مقصد اس مشن کو آگے بڑھانا ہے۔ بہرحال تو جو آیت شریفہ میں نے پڑھی ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نہایت اہم مضمون بیان فرمایا۔ جس وقت یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس وقت یہ تصور ختم تھا کہ حلال کیا ہے کاروبار میں اور حرام کیا ہے، سود کس کو کہتے ہیں۔ وہ تجارت اور سود کو ایک ہی چیز سمجھتے تھے۔ ان کے دل و دماغ میں یہ تھا کہ جو ربح نفع سود سے آ رہا ہے، جو تجارت سے آ رہا ہے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے، برابر ہے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو واضح طور پر بیان فرمایا کہ جو نفع تجارت کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، جو نفع بزنس کے ذریعے سے آ رہا ہے، وہ حلال ہے، اور جو بغیر بزنس کے آ رہا ہے، جس کو سود کہا گیا، قرآن کی اصطلاح میں جس کو ربا کہا گیا، اردو میں ہم اس کو سود کہتے ہیں، انگریزی میں انٹرسٹ کہتے ہیں، اس کو حرام قرار دیا گیا۔ تو تجارت یہ حلال ہے، احل اللہ البیع، اللہ نے بزنس کو حلال قرار دیا، اور سود کو وحرم الربا، سود کو حرام قرار دیا گیا۔ آج ہمارے معاشرے میں سود کی انگنت اتنی قسمیں رائج ہو چکی ہے کہ ہمیں اس کی واقفیت نہیں ہے۔ ہم سود کا ارتکاب کر رہے ہیں، سودی لین دین جانے اور انجانے میں کر رہے ہیں، ہمیں اس کی واقفیت تک نہیں ہے، اور نہ ہم نے کبھی یہ سوچا اور یہ گوارا کیا کہ ہم اپنے علماء کرام سے، مفتیان اعظام سے یہ معلوم کریں کہ تجارت کا جو طریقہ ہم نے اختیار کر رکھا ہے، اس کے اندر سود تو نہیں ہے، جا کر معلومات کریں۔ معلوم نہیں کر رہے ہیں، معلوم ہوا 60 سال ہو گئے بزنس کرتے ہوئے، اسے یہی پتہ نہ چلا کہ اس میں سود کی آمیزش ہو رہی ہے، اس میں ربا لازم آ رہا ہے، یہ انٹرسٹ کی صورت ہے، اور یہ سود پر سود لیتا جا رہا، اس کا استعمال کرتا جا رہا ہے۔ حدیث شریف کے اندر آتا ہے، ابن ماجہ میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سود کا ادنا درجے کا گناہ، معلوم ہے کتنا ہے؟ سود کا ادنا درجے کا گناہ ایسا ہے جیسے اپنی ماں کے ساتھ 35 مرتبہ زنا کرنا۔ کتنا؟ 35 مرتبہ زنا، کتنا بڑا گناہ ہے، اور وہ بھی کس کے ساتھ؟ اپنی ماں کے ساتھ۔ کیا انسان یہ تصور کر سکتا ہے کہ ماں سے جو رشتہ انسان کا ہے، وہ دل و دماغ میں یہ تصور نہیں کر سکتا کہ میں ماں کے ساتھ ایسا کروں؟ تو زنا یہ بھی کتنا بڑا گناہ ہے، اور پھر وہ بھی ماں کے ساتھ، اس کی کتنی شناعت اور قباحت کو بیان کیا گیا۔ لیکن آج ہمارا پورا معاشرہ اس سود کی لعنت میں ڈوبا ہوا ہے کہ آج گھر گھر بچہ بچہ سود میں ملوث ہے، ہماری عورتیں تک سودی کاروبار کر رہی ہیں۔ خود ہمارے یہاں سہارنپور میں ایک جگہ ہے کھاتا کھیڑی، وہاں میں تفسیر ہوتی ہے، تفسیر کرنے جاتا ہوں، تو وہاں لوگوں نے بتایا کہ یہاں مستقل عورتوں کا کاروبار یہ ہے کہ وہ سود کر رہے ہیں، سودی کاروبار کرتی ہیں، بینک سے لوگوں کو، عورتوں کو منسلک کرتی ہیں، سٹہ وہ لگاتی ہیں، جوا وہ کھیلتی ہیں۔ تو دوستو یاد رکھو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشین گوئی ہے کہ جب میری امت میں سود عام ہو جائے گا، قیامت میں واقع ہو جائے گا، سود عام ہو جائے گا، قیامت واقع ہو جائے گی۔ تو علامات قیامت میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا ہے
تو اس لیے میرے دوستو میری آپ سے گزارش یہ ہے کہ آپ سود سے بالکل الگ ہو جائیں۔ قرآن مجید کہہ رہا ہے کہ سود کیا کرتا ہے؟ آپ کی جو اصل ہے اس پونجی کو بھی ختم کرتا ہے، اس پونجی کو بھی ختم کر دیتا ہے۔ لوگ بینک سے بڑا بڑا لون اٹھاتے ہیں، لون لیا، بزنس پر آپ نے لون لیا، آپ نے کاروبار پر لون لیا، اور لون لینے کے بعد معلوم ہوا کہ آپ کی ساری پراپرٹی اس سود میں چلی گئی ہے۔ یہ لعنت ہے سود کی۔ جب آپ کے کاروبار میں سود کی آمدش ہوگی، یاد رکھو آپ کبھی فلاح نہیں پا سکتے ہیں، آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ ایک بالٹے پانی میں اگر ایک قطرہ پیشاب کا ڈال دیا جائے کیا ہوگا؟ وہ پورے بالٹے کو ناپاک کر دے گا۔ اگر آپ کے جو جائز اور حلال آمدنی ہے اگر اس میں سود کی آمدش ہو گئی تو سمجھو اس کی برکت ختم ہو گئی۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، قرآن کہہ رہا ہے، اللہ کیا فرما رہا ہے کہ سود جو ہے وہ مٹا دیتا۔ اگرچہ مفسرین نے لکھا یہ آخرت کے اعتبار سے تو ہے ہی، دنیا میں بھی اس کا مشاہدہ ہو رہا کہ آپ کے کاروبار میں اگر حرام کی آمدش ہوگی اور اگر آپ نے بینک سے لون لیا ہوگا، سودی قرضہ لیا ہوگا تو وہ آپ کی اصل کو بھی کھا جائے گا۔ آپ میرے سامنے سہارنپور میں کئی لوگ میرے سامنے ہیں کہ جنہوں نے کروڑ روپیہ بینک سے لیا۔ آج نتیجہ یہ ہے کہ جن کی فیکٹریوں میں 3 اور 3.5 ہزار آدمی کام کرتے تھے، 3 آدمی آج ان کی فیکٹریوں میں کام کرنے والے نہیں، کاروبار ختم ہو گیا۔ اور جو سود پر قرضہ لیا تھا 1 کروڑ روپے، آج ان کے ذمہ بینک کے 12 15 کروڑ روپے کھڑے ہوئے ہیں، اصل بھی چلا گیا، کام بھی ختم۔ تو اس لیے جو سود استعمال کرتا ہے وہ سود جو ہے آپ کی جو حق اور حلال کی آمدنی ہے اس کو بھی مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ تو اس لیے ہمیں سود سے بچنا، ہمیں سود کے قریب نہیں جانا۔ روایات مختلف ہیں جو میں نے بتائی، بعض روایات میں 30 مرتبہ آیا، بعض روایات میں 33 مرتبہ آیا۔ میں نے آپ کو 35 والی روایت بتائی ہے کہ ماں کے ساتھ زنا کا، یعنی ادنا درجے کا گناہ، اعلیٰ درجے کا جو کتنا بڑا گناہ ہوگا، یعنی ادنا درجے کا گناہ ہے یہ، جو اعلیٰ درجہ ہوگا وہ کتنا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی اور ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آج کا ہمارا نوجوان، اس کو شوق ہے موٹر سائیکل کا، اس کو شوق ہے گاڑی کا، وہ فائننسنگ پر گاڑی نکالتا ہے، چند پیسے جمع کیا اور بینک سے اس کو جو ہے اپنے کاغذات بھر کے جمع کرنے کے بعد وہ بینک سے موٹر سائیکل اور گاڑی کار نکال رہا۔ معلوم ہوا کہ وہ کار بھی سود میں چلی گئی اور کار بھی گئی، جو پیسے تھے وہ بھی گئے۔ ایسا ہو رہا تو اس لیے دوستو ایسا مت کرو، یہ بہت عظیم ترین گناہ اور یہ ایک سچائی اور حقیقت ہے۔ انسان کے پیٹ میں جیسا مال جاتا ہے پھر ویسے ہی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ اگر آپ کے پیٹ میں حلال مال جائے گا تو صلاح اور فلاح اور نیکی آپ سے کے ذریعے سے وجود میں آئے گی، اور جب آپ کے پیٹ میں حرام مال جائے گا تو آپ گناہ کی طرف بھاگیں گے، آپ زنا کی طرف بھاگیں گے، دیگر جرائم کی طرف آپ بھاگیں گے، آپ کی طبیعت کا میلان در ہوگا۔ ایک واقعہ میں آپ کو سنا دوں، دیوبند میں ایک گھسیارا تھا، گھاس کھودنے والا، اس کا معمول تھا کہ وہ پورے سال گھاس کھود کر اس کو فروخت کرتا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی اس کے 3 حصے کرتا تھا۔ ایک حصہ اپنے لیے رکھتا، ایک حصہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیتا تھا، اور تیسرے حصے کو بچا کر ایک طرف رکھتا تھا۔ کس لیے؟ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ان حضرات کی دعوت کرنے کے لیے ایک حصہ جمع کر دیتا تھا۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے خود پڑھا ہے، تو فرمایا لکھا ہے کہ ہم اس گھسیارے کی دعوت کا انتظار کرتے تھے۔ کیوں انتظار کرتے تھے؟ پورے سال بڑی جافشانی کے ساتھ گھاس کا کھودنا، اس کا فروخت کرنا،
ظاہر بات ہے اس کے لیے محنت چاہیے، اس کے لیے پسینہ نکال رہا ہے، تو وہ آمدنی جمع ہو رہی، سال میں وہ دعوت کر رہا۔ حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، یہ بڑے بڑے اکابر ہیں، دعوت اس کے لیے وہ پیسے جمع کرتا تھا پورے سال اور ان حضرات کی دعوت کرتا۔ مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اس کی دعوت کھانے کے بعد دل کی کیفیت بدل جاتی تھی، دل منور ہو جاتا تھا، اور یہ بھی لکھا آگے کہ 40 دن تک اس کی نورانی کیفیت قلب میں محسوس ہوتی تھی۔ یہ اہل حلال کا اثر ہے کہ جب انسان حلال کھائے گا اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ تو مولانا یعقوب صاحب فرماتے ہیں اس کی دعوت کا انتظار کرتے تھے، کب وہ دعوت کرے گا، اس لیے کہ اس کی دعوت کے کھانے سے قلب میں نورانی کیفیت پیدا ہوتی۔ اور اس کے برخلاف ایک مرتبہ حضرت کے پاس کوئی لڈو لے کر آیا، حضرت نے اس میں سے تھوڑا کھا لیا، اس لڈو کا کھانا تھا، دل کی کیفیت بدل گئی، گناہ کے خیالات دل میں آنے لگے، ذہن منتشر ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ بھائی یہ تحقیق کی جائے کہ یہ لڈو ہم نے استعمال کر لیے یہ کیسے تھے، ذرا معلومات دو۔ تحقیق کی گئی، معلوم ہوا کہ جو لڈو حضرت نے استعمال کیا وہ مال حرام سے تیار شدہ تھا۔ اس لڈو کے کھانے سے دل کی کیفیت بدل گئی، معلوم ہوا کہ اثرات جیسا انسان رزق استعمال کرتا ہے اس کے اثرات ظاہر ہوتے ہیں۔ تو اگر تم حرام کھاؤ گے تو پھر اس کے اثرات ویسی ہوں گے، اور اگر حلال کھاؤ گے تو تم سے جو ہے نیکیاں وجود میں آئیں گی، صلاح اور فلاح کے کام تم سے وجود میں آئیں گے، دل جو ہے نماز کی طرف مسجد کی طرف مائل ہوگا، اور اگر حرام کھاؤ گے تو گناہ کی طرف۔ تو اس لیے آپ کی اور ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہماری آمدنی کا جو ذریعہ ہو وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہیں، اس میں سود کی آمیزش نہ ہو، اس میں سٹے کی آمیزش نہ ہو، وہ کمائی جو سٹے سے کی گئی ہے جو قطعاً حرام ہے اس کی آمیزش ہماری آمدنی کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ اسی لیے میں نے جو روایت پڑھی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ۔ دیکھیے جس طرح نماز کا پڑھنا بالغ پر فرض ہے، صاحب استطاعت پر زکات دینا فرض ہے، صاحب استطاعت پر حج فرض ہو جاتا، اسی طرح حلال مال کا کمانا بھی فرض ہے۔ حلال کمانا دیگر فرائض کی طرح ایک اہم فریضہ ہے۔ آدمی یہ نہ سمجھے کہ میں جو بزنس کر رہا ہوں یہ دنیا داری ہے، نہیں، اگر آپ کی نیت صحیح ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حقوق میرے ذمہ ڈالے، بیوی کا حق ہے، بچوں کا حق ہے، ماں باپ کا حق ہے، میں اس کے لیے کوشش کر رہا ہوں، تو وہ جو آپ بازار میں بیٹھ کر بزنس کر رہا ہے، جو کاروبار کر رہا ہے، تو وہ دنیا نہیں ہے، وہ دین ہے، وہ دنیا نہیں وہ دین ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تاجر کی بڑی فضیلت بیان فرمائی ہے، ترمذی میں روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر الصدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین۔ یہ تاجر کی فضیلت ہے۔ تو تجارت کرنا، بزنس کرنا کوئی گناہ نہیں، لیکن بزنس کرو حرام کی آمیزش اس میں نہ ہونی چاہیے۔ لون مت لو، بینک کے چکروں میں مت پڑو۔ لوگوں کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ بغیر بینک سے نام دیے کاروبار کرنا آج کے معاشرے میں دشوار ہے، نہیں، یہ غلط ہے۔ بڑے بڑے تاجر کو میں نے دیکھا، بڑے بڑے بزنس ہیں ان کے، لیکن بینک سے کچھ انہوں نے آج تک نہیں لیا۔ دیندار، نماز کے پابند ہیں، اس بات کا خیال رکھتے ہیں کہ ہماری بزنس کے ہمارے بزنس میں سود کا، بینک کے انٹرسٹ کا کوئی روپیہ شامل نہ ہو جائے۔ ایسے لوگ ہیں، ہمارے علم میں ہے، جانتے ہیں اور مشورہ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کہ ہم یہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اس طرح سے بزنس کرنا چاہتے ہیں، تو کیا ہم کر سکتے ہیں؟ کہ ہمارے لیے طریقہ کار حلال ہے؟ اس میں کہیں سود تو نہیں، سود کی
لیکن ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم پوچھتے ہی نہیں، اور لوگ یہ کہتے ہیں کہ مفتی سے مسئلہ نہ پوچھ لیے ورنہ پھنس جاؤ گے، پھر کچھ بھی نہ کر سکو اگر مفتی سے پوچھ لیا۔ تم بے شک نوٹ کما سکتے ہو، لیکن اس نوٹ میں برکت نہیں ہوگی، اس نوٹ میں، اس کمائی میں برکت نہیں ہوگی اگر اس میں سود آ گیا ہے، سودی شکلیں آ گئی ہیں۔ آج اس وقت بزنس کی اتنی شکلیں، اتنی اقسام اور انگنت انواع معاشرے میں پھیلی ہوئی ہے کہ ہر قدم پر آپ کو ضرورت ہے کہ آپ علماء سے معلوم کریں کہ ہم یہ طریقہ کار ہمارے کاروبار کا آپ ہمیں بتائیں، آپ ہماری رہنمائی کریں، آپ اپنے علماء سے، اپنے ائمہ سے اس معاملے میں رہنمائی حاصل کریں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس کاروبار میں سود کی آمیزش نہ ہو جائے، سود کی ملاوٹ نہ ہو جائے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پیٹ میں جو لقمہ جائے وہ حلال ہونا چاہیے، حرام نہ ہو۔ اگر یہ کوشش ہوگی اللہ تبارک و تعالیٰ بچا دے گا۔ انسان کی اپنی کوشش بھی تو ہونی چاہیے، اور انسان کوشش ہی نہ کرے۔ جانور اس کے پاس انسانوں والی عقل و فہم نہیں ہے، لیکن اللہ اس کو بھی روزی دیتا ہے۔ آپ کیوں ایسا طریقہ کار اختیار کر رہے ہو کہ سود ہی کے ذریعے سے ہم اپنے کاروبار کی ترقی کر سکتے ہیں، ہمیں رزق اسی کے ذریعے مل سکتا ہے؟ یہ بات آپ نے ذہنوں میں کیسے بٹا لی ہے؟ جانور جس کے پاس نہ عقل و فہم ہے، اللہ رزق اس کو دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ تو کیا انسان کو نہیں دے گا؟ یہ انسان تو اس کی اشرف المخلوقات میں سے ہے۔ ایک واقعہ لکھا ہے کہ چند ڈکیت ایک جگہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک درخت کے نیچے۔ تو جو درخت تھا ایک سرسبز درخت تھا، ایک خشک درخت تھا۔ ایک چڑیا سرسبز درخت پر بار بار آتی ہے، اور جو سوکھا ہوا خشک درخت تھا اس پر آتی ہے، پھر جاتی ہے، پھر آتی ہے۔ تو وہ جو ڈکیت وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ جو ٹولہ پورا ڈکیتوں کا، اس میں جو سردار تھا اس نے کہا بھائی یہ چڑیا کبھی ادھر آتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، ماجرا کیا ہے؟ دیکھنا چاہیے۔ تو اس میں سے ایک شخص اس درخت پہ، جو درخت سوکھا ہوا تھا، وہ اس پر چڑھتا، اور چڑھنے کے بعد کیا دیکھتا؟ ایک گھونسلہ۔ اس گھونسلے میں ایک سانپ ہے، وہ اندھا ہے، نابینا سانپ ہے، نابینا ہے۔ چڑیا وہ پتا توڑ کر لاتی ہے اور اس کے منہ میں ڈال رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب ایک اندھے سانپ کو رزق پہنچا سکتا ہے تو کیا انسان جو اشرف المخلوقات ہے اس کو نہیں پہنچائے گا؟ نہیں پہنچائے گا؟ بالکل پہنچائے گا۔ نیت اگر ہماری یہ ہو کہ اللہ ہمیں رزق حلال دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو رزق حلال پہنچائیں گے۔ جب آپ شروع سے یہ کر کے بیٹھے، آپ نے بینک پر تکیہ کر لیا، سود پر تکیہ کر لیا کہ ہمیں تو پیسے اسی کے ذریعے ملیں گے، تو پھر دوستو پھر آپ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتے، آپ فلاحیاب نہیں ہو سکتے۔ جب آپ سودی کاروبار میں ملوث ہوں گے تو آپ کی اولاد آپ کی تابعدار فرما بردار نہیں ہوگی، وہ نافرمان ہوگی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ایک بزرگ کا واقعہ کہ اگر مجھ سے کوئی غلطی سرزد ہو جاتی ہے، کوئی گناہ، تو میرا گھوڑا میری تابعداری نہیں کرتا۔ دیکھو جانور اللہ کی نافرمانی انسان نے کی ہے، جانور اس کی اتباع نہیں کر رہا ہے، تم اللہ کی نافرمانی کرو گے تو اولاد تمہاری فرمانبرداری کیسے کرے گی؟ شکوہ کرتے ہو، علماء کے پاس جاتے ہو کہ صاحب کوئی تعبیر دے دیجئے، کوئی وظیفہ اور عمل بتا دیجئے جس کے ذریعے سے میرا بچہ میرے کہنے کو ماننے والا ہو، میری اطاعت اور فرمانبرداری کرنے والا بن جائے۔ کیسے بنے گا؟ جب تم اس کے پیٹ میں مالے حرام اتار رہے ہو وہ آپ کی تابعداری نہیں کر سکتا۔ جب تم اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو تو یہ کیسے توقع رکھتے ہو تم اپنی اولاد سے کہ وہ تمہاری فرمانبرداری کرے؟ نہیں کرے گی۔ تم اللہ کے فرمانبردار بن جاؤ، وہ تمہاری آٹومیٹک فرمانبردار بن جائے۔ تو اس لیے ہمیشہ رزق حلال کی تلاش میں رہو،
کشف الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، دیگر فرائض کی طرح حلال مال کمانا بھی ایک اہم فرض ہے، اور اگر آپ اس کے اندر کوتاہی کر رہے ہیں، جو نئی نئی اسکیم آئی ہوئی ہے آپ اس کے اندر لگے ہوئے ہیں، اور اگر میری آواز عورتوں تک پہنچ رہی ہو تو جیسے میں نے اپنے سہارنپور کے بعد علاقے کا بتایا کہ وہ باقاعدہ بینک کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے، ظاہر بات ہے عورت ذات تو کمزور ہوتی ہے، پیسے کے لالچ میں جلد آ جاتی ہے، ذرا سا اس کو لالچ دیا جائے وہ اس کی طرف مائل ہو جاتی ہے، تو جو بینک کی ایجنٹ بنی ہوئی ہے یا جو افراد بینک کے ایجنٹ بنے ہوئے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سود کا کھانے والا، آکل الربا، سود کا کھانے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کا معاملہ کرانے والا، وہ تمام کے تمام گناہ میں برابر ہے۔ سود کا لینے والا، سود کو دینے والا، سود پر گواہ بننے والا، سود کو کھانے والا، سود کو کھلانے والا، یہ تمام کے تمام برابر ہیں۔ اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کسی کے آمدنی کے ذرائع سود پر مبنی ہے تو اس کے ہاں دعوت مت کھاؤ، اس کے ہاں دعوت مت کھاؤ۔ اگرچہ فقہا نے لکھا کہ اگر غالب حلال ہے تو جائز ہے، غالب حرام ہے تو ناجائز ہے، لیکن مقتدا کو ہر حال میں بچنا چاہیے۔ اگر غالب حلال بھی ہو، حرام کم ہے، عوام کے لیے تو گنجائش ہو سکتی ہے، لیکن علماء اور جو مقتدا ہے ان کو اس کی دعوت نہیں کھانی چاہیے، ہرگز اس کی دعوت نہیں کھانی چاہیے، بچنا چاہیے اس کی دعوت سے۔ حضرت مرزا مظہر جانا علیہ السلام بادشاہ وقت میں بریانی بنا کر حضرت کے خانقاہ میں جو وہاں مریدین حضرت کے ہاں رہتے تھے ان کے لیے بھیجی۔ لکھا ہے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں یہ واقعہ ہے کہ جب وہ بریانی بن کر جس راستے میں گزر رہی تھی خوشبوئیں بہک رہی تھی، اعلیٰ درجے کی بریانی جب حضرت کے خانقاہ میں پہنچی، حضرت نے خادم کو حکم دیا، جب وہ رکھ کر کے کاری کے جو آئے تھے بادشاہ وقت کے وہ رکھ کر کے جب چلے گئے، حضرت نے فرمایا اس کو گڈھا کھود کر فوراً دبا دو، اسے گڑھا کھود کر فوراً دبا دیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا حضرت بڑی اعلیٰ قسم کی بریانی ہے، حضرت نے فرمایا دیکھتی آنکھوں کسی مسلمان کو زہر نہیں کھلایا جا سکتا ہے، یہ مال حرام سے بنا ہوا ہے، اس لیے اس کو فوراً گڑھا کھود کر کے دبا دیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جو اہل اللہ ہوتا ہے اس کو ظاہر بھی کر دیتے ہیں، منکشف کر دیتے ہیں خدا بندہ قدور بچانے کے لیے کہ میرا یہ بندہ مال حرام سے بچ جائے۔ جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ سفر کر رہے ہیں اور گھر سے یہ نیت کر کے نکلتے ہیں اے اللہ میں حلال کھاؤں گا، حرام سے میری حفاظت ہوگی۔ پیدل کا سفر آج کل کی طرح نہیں، گاڑیاں مہیا ہیں، سواریاں مہیا ہیں، جگہ جگہ ہوٹل سے بنے ہوئے ہیں، جہاں آدمی کو بھوک لگی ہوٹل پر کھانا کھا لیا، پیاس لگی، پانی بک رہا ہے، اس وقت تھوڑی دیر ساری سہولیات چلے جا رہے ہیں۔ 2 روز ہو گئے چلتے ہوئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں، جو جلدات رات کے بعد ختم ہو گیا، بھوک لگی ہوئی ہے، دور تک جنگل ہی جنگل ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایک جگہ پہنچے، دیکھا کہ انجیر کا درخت ہے، اس کے قریب گئے، ہاتھ بڑھایا توڑنے کے لیے انجیر کو۔ دیکھو جب انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ عہد کر لے اے اللہ میں حلال کھاؤں گا، حرام سے میری حفاظت فرمائیے گا۔ اگر جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے ہاتھ بڑھایا انجیر کو توڑنے کے لیے، فوراً درخت سے آواز آتی ہے اے جنید تمہارے لیے میرا کھانا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ میں یہودی کے ملک ہوں، میرا مالک یہودی ہے، تو کسی کی چیز مالک کی اجازت کے بغیر اس کا استعمال جائز نہیں، فوراً ہاتھ کیجیے۔ دیکھا انہوں نے یہ ارادہ کیا تھا اے اللہ مجھے حرام سے بچائیے گا، اللہ نے درخت کو قوت گویائی عطا فرما دی۔ اب آپ کہیں گے کہ صاحب درخت کیسے بول سکتا ہے؟
اللہ کی قدرت ہے. قیامت میں یہ ہاتھ نہیں بول دیں گے. آپ یہ ہاتھ بولیں گے، یہ پیر قیامت میں گواہی دیں گے. قرآن مجید میں خود تذکرہ ہے سورہ یاسین شریف کے اندر کہ آپ کے ہاتھ اور پیر منہ پر مہر لگا دی جائے گی اور یہ ہاتھ اور پیر تب قیامت میں گواہی دیں گے، بولیں گے. تو جو رب تمہیں زبان سے بولنے کی طاقت عنایت فرما سکتا ہے، کیا وہ لکڑی کے اندر یہ طاقت پیدا نہیں کر سکتا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس لکڑی پر ٹیک لگا کر خطبہ دیتے تھے، اور جب منبر بن گیا تو آپ تشریف لے گئے منبر پر خطبہ دینے کے لیے، تو جس لکڑی سے ٹیک لگا کر آپ نے پہلے خطبہ دیا، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین نے مسجد میں سنا وہ درخت رو رہا تھا. پڑھا سنا اس کو وہاں ستون حنانہ بولتے ہیں، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر ہے وہی ہے، وہ اس کی جگہ پلر کھڑا کر دیا گیا. تو وہ رونے لگا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر تشریف لائے، اس پر ہاتھ پھیرا، تب اس کا رونا بند ہوا. تو معلوم ہوا اللہ تبارک و تعالیٰ درخت کو بھی قوت گویائی عطا کر سکتا ہے. اسی کے اختیار میں ہے جس اس ذات نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے کہ جو درخت میں بولنے کی طاقت پیدا نہیں کر سکتا. علامہ شعرانی رحمۃ اللہ نے لکھا کہ میں طواف کر رہا تھا اور دوران طواف میری زبان سے بے ساختہ نکلا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. تو لکھا ہے حجر اسود شق ہوا، پھٹا، پھر مل گیا، اور حجر اسود کی یہ آواز آئی کہ شعرانی تمہاری یہ امانت قیامت تک کے لیے محفوظ ہو گئی. تو اللہ ایک پتھر کو قوت گویائی عنایت فرما رہا، تو کیا ایک درخت کو قوت گویائی نہیں دے سکتا؟ قوت گویائی دینے والی ذات تو اللہ ہی کی ہے. تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بچا دیا کہ نہیں، روک لیا ہاتھ کو، انجیر کھایا نہیں. تو جب آپ اللہ سے جیسی نیت کریں گے، خدا بندہ قدوس تمہارے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرے گا. تو نیت کریں گے بھلا نہیں. حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ جب ہندوستان سے ہجرت کر کے مکہ المکرمہ تشریف لے جاتے ہیں، تو زیادہ راہ جو یہاں سے کھانے پینے کا سامان لے کر گئے تھے وہاں، تو وہاں جانے کے بعد انہوں نے ایک نیت کی تھی، دعا کی تھی اللہ سے. کیا؟ اے اللہ میں تجھ سے ہی سوال کروں گا، تیرے علاوہ کسی اور سے مانگوں گا نہیں. کوئی بات نہیں. تو جو کھانے پینے کا سامان تھا وہ ختم ہو گیا. ایک وقت ہوا، 2 وقت ہو گئے، 3 وقت ہو گئے، 4 وقتوں کا فاقہ ہے. سوال کسی سے نہیں، فاقے سے گزار رہے ہیں. حرم شریف میں آ رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، طواف کر رہے ہیں. 4 وقتوں کا فاقہ ہے. کسی کے پیر پر آپ کا پیر رکھا گیا، اس نے آپ کے گھوسا مار دیا، حاجی صاحب وہیں گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے. پھر ہوش میں آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ میں اپنے عہد کی تجدید کرتا ہوں، تیرے علاوہ کسی سے سوال نہیں کروں گا. نقاہت پیدا ہو گئی، کمزوری، حرم نہیں جا سکتے تھے. گھر کے قریب جہاں تک ٹھہرے ہوئے تھے، جہاں تک قیام تھا، وہاں قریب کو مسجد میں نماز پڑھنے تشریف لے جانے لگے. لکھا ہے 12 وقتوں کا فاقہ. کتنے وقتوں کا؟ 12 وقتوں کا فاقہ ہو گیا. اگر ہمیں 12 وقتوں تک کھانا نہ ملے تو ہم تو دنیا سے چلے جائیں گے، رخصت ہو جائیں گے. 12 وقتوں کا فاقہ سوال نہیں کیا. گھر میں تشریف فرما ہے، ایک شخص نمودار ہوتا ہے، 10 ایک بڑی طباق ہے، اس میں اعلیٰ قسم کی بریانی ہے، وہ لے کر کے حضرت کے پاس 12 وقتوں کے بعد اس نے طباق لا کر کے رکھا. حضرت نے کھا لیا، آدھا کھایا، آدھا بچا دیا کہ چلو آدھا شام میں کھا لوں. لیکن مان یہ خیال آیا کہ جس رب نے 12 وقتوں کے بعد دیا ہے، شام کو بھی وہی مجھے دے گا، اس کو بھی کھا لیا. تو جب طباق لے کر آیا تھا وہ تو لطیفہ غیبی تھا، وہ تو اللہ ہی کی طرف سے بھیجا ہوا تھا. جب وہ واپس جانے لگا تو اس نے کہا حاجی صاحب اگر آج شام کے لیے بچا کر کے رکھ دیتے ساری زندگی فاقے سے بھرتے.
تو دیکھو انہوں نے نیت کی تھی کہ اللہ تجھ سے سوال کروں گا تیرے علاوہ کسی اور سے نہیں. ہم بھی یہ نیت کریں اے اللہ ہم حلال کھائیں گے, حرام ہمارے پیٹوں میں نہ پہنچا. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد ہوگی. خدا بندہ قدوس آپ کی دستگیری فرمائیں گے. حدیث شریف میں آتا ہے کہ جو جسم حرام سے پلا اور بڑھا ہو وہ جہنم کا زیادہ مستحق. جب آپ سود کا استعمال کریں گے, ناجائز آمدنی کے ذرائع اختیار کرنے کے بعد اس کو اپنے پیٹ میں جب اتاریں گے تو وہ پیٹ جہنم کا زیادہ مستحق ہے. اور ایک اور روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت سے پراگندہ حال یا رب کہتے ہیں مگر ان کی دعا حلق سے اوپر نہیں جاتی ہے, اس لیے کہ ان کا کھانا حرام, پینا حرام, ان کا جسم جو ہے وہ حرام سے پلا اور بہا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسے شخص کی دعا قبول نہیں ہوا کرتی ہے. حجاج ابن یوسف کے زمانے میں صوفیہ کی ایک جماعت تھی اور وہ جماعت مستجاب الدعوات. مستجاب الدعوات کہتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہیں جن کی دعا بڑی مقبول, جس کے لیے وہ دعا کرتے ہیں اور جس کے حق میں بد دعا کرتے ہیں اللہ اس کو قبول کر لیتا ہے. تو حجاج ابن یوسف کو بڑی فکر لاحق ہوئی کہ اگر اس صوفیہ کی جماعت نے میرے خلاف بد دعا کر دی تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا, تباہ اور برباد ہو جاؤں گا. چونکہ حجاج ابن یوسف بڑا ظالم مشہور ہے مگر اس کے کام بھی بہت اچھے ہیں, بعض کام بڑے اچھے بھی ہیں, ظالم نہیں. ظلم کے ساتھ ساتھ یہ جو آپ بیت اللہ کی تعمیر دیکھ رہے ہیں حجاج ابن یوسف ہی کی. خیر, اور حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں نے پڑھا ہے 200 رکعت نفل روز پڑھتا تھا. کون؟ حجاج ابن یوسف, جس کے متعلق لکھا ہے حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ پوری امت کے اعمال بدعمالیہ ایک پلے میں رکھ دیے جائیں اور حجاج ابن یوسف کی ایک پلے میں رکھ دی جائے تو اتنا ظلم کیا ہے اس کا پلہ جھک جائے گا. لیکن اس کے باوجود 200 رکعت نفل روز پڑھتا تھا. یہ حضرت ثانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں. اس وقت کا بڑا سے بڑا عابد بھی نہیں پڑھتا. بہرحال تو حجاج ابن یوسف کو فکر لاحق ہوئی کہ اس صوفیہ کی جماعت نے میرے خلاف بد دعا کر دی تو میں تو ہلاک ہو جاؤں گا, تو کیا کرنا چاہیے. اس نے سب کی دعوت کر دی, سب کی دعوت کر دی. دعوت کی, وہ کھانا کھا کر چلے گئے. حجاج ابن یوسف کیا کہتا ہے اپنے ہمجولیوں سے جو اس کے رفاق آپاد اٹھنے بیٹھنے والے ان سے کہتا ہے اب میں ان کی بد دعا سے مطمئن ہو گیا, اس لیے کہ میں نے ان کے پیٹوں میں حرام لقمہ اتار دیا ہے. اور یہ حدیث میں ہے کہ جس کے پیٹ میں حرام لقمہ اتر جاتا ہے اللہ کے ہاں اس کی دعا و بد دعا قبول نہیں ہو سکتی. کیسا اعتقاد ہے اس کو؟ تو معلوم ہوا کہ جو مال حرام استعمال کرتا ہے اللہ کی بارگاہ میں اس کی دعا بد دعا قبول نہیں ہوا کرتی. تم اگر یہ چاہتے ہو ہماری دعاؤں کے اندر اثر پیدا ہو جائے, ہماری عبادات میں تاثیر پیدا ہو جائے, ہمارے معاملات میں تاثیر پیدا ہو جائے, تو ضروری ہے کہ آپ مال حرام سے بچیں. حلال آمدنی کے ذرائع استعمال کریں. ذرا سا بھی آپ کو شبہ ہو جائے اس بات کا کہ یہاں سود لازم آ رہا, مثلا کسی نے آپ کو 1 لاکھ روپے دے دیے, کہنے لگا مجھے ہر مہینے 5,000 روپے دیتے رہنا, آپ اس کو کاروبار میں لگا دو, ناجائز. یہی تو سود ہے, یہ تو سود کی شکل ہے. فکس کر دیا آپ نے کمانڈ کو, فکس کر دیا, یہ جائز نہیں. اس طرح کی کتنی اور شکلیں ہیں جو ہمارے معاشرے میں وجود پذیر ہے, ہمیں معلوم بھی نہیں ہے. یعنی بغیر علم کے, بغیر شعوری طور پر بہت ساری چیزوں کا ہم ارتکاب کرتے ہیں, اس کا پتہ بھی نہیں چلتا. معلوم ہوا کہ ہم حرام مال ہم نے استعمال کر لیا. تو حرام مال سے آپ بچیں. الحلال بین والحرام بین, حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے. اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر بیان فرما دیا ہے کہ یہ حلال ہے, یہ حرام ہے. ظاہر بات ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایک چیز کو واضح انداز میں بیان فرما دیا اور ہم پھر اس کا مطابق عمل نہ کریں تو قصور ہمارا.
ماشاءاللہ جو تنظیم کام کر رہی ہے وہ بھی یہ چاہتی ہے کہ آپ حلال کاروبار سے جڑیں، حرام میں ملوث نہ ہو، تو وہ تو آپ کی بھلائی چاہتے ہیں۔ وہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کا کاروبار اور آپ کی آمدنی کے ذرائع حلال اور پاکیزہ ہو جائے، اس کے اندر حرام کی آمیزش نہ ہو۔ وہ آپ کو حرام سے بچانا چاہتے ہیں، انہیں یہ فکر ہے کہ مال حرام تمہارے پیٹ کے اندر نہیں جانا چاہتے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں مہمان ہوتے ہیں، اور مہمان ہونے کے بعد کھانا کھایا، کھانا بہت کھایا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی صاحبزادہ کہنے لگی کہ ابا جان یہ کیسا مہمان ہے، اس نے تو بہت کھانا کھایا۔ کوئی بات نہیں، بچیوں نے وضو کے لیے پانی رکھا کہ حضرت تہجد میں اٹھیں گے نماز پڑھیں گے تہجد کی۔ صبح کو بچیوں نے دیکھا تو لوٹے میں پانی کیوں کر تو رکھا ہوا۔ باپ سے کہا کہ ابا جان یہ کیسا مہمان ہے، تو پانی کیوں کر تو لوٹے میں رکھا ہوا، معلوم ہوا کہ انہوں نے وضو نہیں کیا، تہجد بھی نہیں پڑھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بچیاں یہ کہہ رہے ہیں کہ مہمان نے کھانا بہت کھایا، کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ بھائی جو میں نے کھانا کھایا اتنی نورانیت آپ کے کھانے میں تھی، میں اپنے پیٹ میں کھانا نہیں بلکہ نور بھر رہا تھا، یہ تو اس کی وجہ ہوئی۔ رہی بات کہ پانی جو کا تو رکھا رہا اور تہجد میں نے نہیں پڑھی، تو فرمایا کہ میں ایک آیت میں پوری رات غور کرتا رہا اور اس آیت سے میں اتنے مسائل کا استخراج کیا ہے، میرا وضو ہی نہیں ٹوٹا تو وضو کیسے کرتا؟ تو دیکھیے حلال مال، یعنی انہوں نے کیا فرمایا، اس کھانے میں اتنی نورانیت تھی، در حقیقت کھانا نہیں، میں نور اپنے پیٹ میں بھر رہا ہوں کہ ایسا نورانی کھانا پھر مجھے میسر ہو کہ نہ ہو، آج جتنا بھی ہو سکے کھا لیں۔ تو جو محنت کش، جو فاقہ کش لوگ ہوتے ہیں، جفا کش لوگ ہوتے ہیں، اگر ایسا کوئی آدمی دعوت کرے آپ کی تو اس کی یہاں کھا لینا چاہیے۔ مگر عام مزاج یہ ہے، دیکھتے ہیں کہ اس کے دعوت میں کیا کیا آئٹم ہو سکتے ہیں کس کے ہاں، تو وہاں جائیں گے، ہے نا؟ فرائی بھی ہونا چاہیے، چکن فرائی بھی ہونا چاہیے، سیخ کباب بھی اس کے یہاں ہونا چاہیے، تندوری بھی اس کے یہاں ہے کہ نہیں ہے۔ بیچارہ غریب جو چٹنی اور روٹی رکھتی ہے آپ کے سامنے، کہتے کہ کیسا آدمی، اس نے دعوت کی تھی، اس کو اتنا بھی شعور نہیں کہ مہمان کو چٹنی اور روٹی کھلاتے ہیں۔ حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک شخص نے دعوت کی، تو حضرت جلال آبادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ہمارے یہاں بھی غریب کھانے پر آپ چٹنی روٹی کھا لیجیے، تھا بیچارہ غریب آدمی۔ حضرت نے کہا بھی تیرے یہاں ضرور جائیں گے، تشریف لے گئے حضرت۔ تو جو حضرت کے ساتھ گئے تھے دیکھا تو واقعتاً دسترخوان پر چٹنی اور روٹی تھی، تو جو ساتھ جانے والا تھا وہ کہنے لگا غصے ہو کر اسے الگ ہوئے کہ تیرے سچے تھے، یعنی تم نے جو کچھ جو کہا اسے واقعتاً سچائی کر کے دکھایا، چٹنی روٹی رکھتی تمہیں، کچھ اور تیرے پاس نہیں تھا۔ تو بہرحال ہمارے قابل کا بھی یہ دستور رہا کہ جو غریب لوگ ہوتے ہیں، جفا کش، محنت کش، عربوں میں شان دعوت پر بلاتے ہیں تو ضرور جاتے ہیں ان کے ساتھ، کیوں کہ ان کی کمائی محنت کی ہوتی ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں، جبکہ وہ خیر القرون کا دور ہے، حضرت مولانا اطہر حسین صاحب علیہ رحمہ سے میں نے سنا بات کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اپنے زمانے میں دعوت کھانا چھوڑ دیتے، اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ لوگوں کی اغراض وابستہ ہو گئی، دعوت کھلا کر پھر کوئی کام نکالنا چاہتے ہیں۔ دیکھو جو آپ کما رہے ہیں آپ کو معلوم ہے کہ میں کیسا کما رہا ہوں۔ دوسرا بدگمانی تو نہ کرے، دوسرے مومن کے ساتھ بدگمانی تو نہ کرے، حسن ظن ہی رکھے، لیکن جہاں تک ہو سکے دعوت سے پرہیز کرے۔ حضرت مفتی سعید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی اعظم مظاہر لوگ، وہ فرمایا کرتے تھے دعوت کھانے کی غلطی سے نہ کھانے کی غلطی اچھی ہے۔ تو بہرحال میں یہ کر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کسب الحلال فریضۃ بعد الفریضہ، آپ کی جو آمدنی کے ذرائع ہیں وہ کیسے ہونے چاہیے؟
وہ حلال ہونے چاہیے، حرام نہیں۔ اگر حرام ہوگا تو میں نے ابھی بتا دیا کہ اس کا اثرات ویسے ظاہر ہوئے۔ اور سود سے آپ کو بچنا ہے۔ دیکھو سود سے متعلق ایک روایت آپ اور سنا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے، آپ کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا جن کے پیٹ مانند گھر کے تھے، جیسے گھر ہوتا بطونہم کالبیوت، ان کے جو پیٹ تھے وہ کیسے تھے؟ جیسے کوئی گھر ہوتا ہے، اتنا بڑا پیٹ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں کہ جن کے پیٹ اتنے بڑے اور مزید ان کے پیٹوں کے اندر سانپ گھسے ہوئے ہیں جو اب ظاہر سے نظر آ رہے ہیں؟ ان کے پیٹوں میں کیا ہے؟ ان کے پیٹوں میں سانپ ہے جو باہر سے نظر آ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل سے پوچھتے ہیں من ہؤلاء، یہ کون لوگ ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کھاتے تھے۔ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا استعمال کرتے تھے، یہ سود خور لوگ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے۔ بڑا پیٹ اور اس میں سانپ، کتنی تکلیف ہوگی، کیا منظر ہوگا۔ تو اس لیے حضور پاک علیہ السلام سے کیا فرمایا جبرائیل نے؟ یہ وہ لوگ ہیں جو سود کا استعمال کرتے تھے، تو لہذا میرے عزیزوں سود سے بچو۔ یہ معاشرے کی لعنت ہے، اعلان جنگ ہے اس کے ساتھ۔ خود قرآن کہہ رہا کہ جو سود کا استعمال کر رہا ہے۔ بعض لوگ یہ تعبیرات کرتے ہیں ہم میں سے کہ صاحب یہ تو ہندوستان میں سود کھاؤ، بینک سے لو، لون لو، کھاؤ پیو، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یہ دارالحرب ہے۔ ہندوستان دارالحرب نہیں، اور اگر مان میں دارالحرب بھی ہو، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بڑے پتے کی بات کی، بڑی عمدہ۔ حضرت فرمایا کہ سود کی حرمت کی جو آیت ہے وہ کہاں نازل ہوئی؟ سود کی حرمت کی جو آیت ہے وہ کہاں نازل ہوئی ہے؟ حضرت لکھا کہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہے، اور مکہ المکرمہ اس میں دارالحرب ہے، تو معلوم ہوا کہ دارالحرب میں بھی سود کا استعمال ناجائز ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ صاحب دارالحرب میں ہندوستان ہے، یہاں سب جائز ہے۔ نہیں، بے کفار کا ملک ہے، وہاں سود بھی استعمال کر سکتے نہیں، حرام، پتہ نہ۔ آیت ربا، سود کی حرمت سے متعلق جو آیت نازل ہو رہی وہ مکہ المکرمہ میں نازل ہو رہی ہے، اور مکہ المکرمہ پر اس وقت کفار کا تسلط ہے، گویا کہ وہ دارالحرب ہے، وہاں حرمت نازل ہوئی، صحابہ نے چھوڑ دیا۔ یہ صحابہ کی عجیب و غریب صفت تھی، عجیب و غریب صفت تھی کہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آیت قرآن کی تلاوت فرمائی، انہوں نے اسی وقت اس چیز کو چھوڑ دیا جب سود کی حرمت نازل ہوئی۔ کس طرح؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین تو ایسے عاشق تھے، ایسے جانثال تھے آپ کے کہ جب سود کی حرمت کے متعلق ایسے اعلان کر دیا گیا چھوڑ دیا۔ یعنی بعض صحابہ کا تو یہاں تک آتا ہے کہ جو سود پر رقم دے رکھی تھی انہوں نے اپنی جو اصل رقم تھی اس کو بھی انہیں چھوڑ دیا کہ مجھے اس اپنی اصل رقم کو بھی نہیں لینا، سود بھی نہیں لینا ہے، اصل رقم کو بھی چھوڑ دیا۔ ایسی دعوے داری تھی صحابہ کرام نے۔ شراب کی حرمت جب نازل ہوئی اور مکے میں مدینہ منورہ میں اعلان کرایا گیا گلیوں میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا صحابی کو جا کر اعلان کر دو کہ اللہ تعالیٰ نے شراب کو حرام قرار دے دیا ہے۔ تو صحابہ کرام کی جان نثاری دیکھیے، لکھا ہے کہ بعض صحابہ کرام کے منہ سے جام لگا ہوا ہے، اعلان کان میں پڑا، فوراً اسی وقت پیالے کو توڑ دیا، اپنے مٹکوں کو توڑ دیا، اور مدینے کی گلیوں میں شراب ایسے بہ رہی تھی
جیسے کوئی سیلاب آ گیا، کوئی کثیر بارش ہوئی ہو اور اس کی وجہ سے ایک سیلاب آ گیا۔ یہ جان ساری صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کے اندر تھی، تو آیت حرمت نازل ہوئی، سود کی حرمت نازل ہوئی، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اجمعین کا اسی وقت چھوڑ دیا۔ اور آج ہمارے سامنے گھنٹوں تقریریں کی جا رہی ہیں، علماء آ رہے ہیں، بیانات کر رہے ہیں، اس کے لیے تنظیمیں قائم کی جا رہی ہیں، اور تنظیم یہ چاہ رہی ہے کہ ہمارا معاشرہ سود سے پاک ہو جائے، سٹے سے پاک ہو جائے، جوئے سے پاک ہو جائے، اس کے لیے محنتیں کی جا رہی ہیں، کوششیں کی جا رہی ہیں، مگر ہم وہی کے وہی ہیں۔ کیا بات ہے؟ یہی تو فرق ہے ہم اور صحابہ میں۔ صحابہ انسان ہی تو تھے، ہم بھی ایک انسان ہیں، لیکن ان کا کمال یہ تھا کہ قرآن کا جو حکم ان کے سامنے آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ان کے سامنے آ گیا، اس کے آگے جھک گئے اور اس کام کو اسی وقت چھوڑ دیا، چاہے وہ کتنا ہی فائدہ والا کیوں نہ ہو۔ ہم لوگ دنیاوی فوائد کے پیچھے پڑ گئے کہ سود میں مال زیادہ آتا ہوا دکھتا ہے، مگر اس میں پیسے برکت ایک پیسے کی بھی نہیں ہوتی، اس میں برکت ایک پیسے کی بھی نہیں ہوتی ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ سود آپ کے اصل کو بھی، آپ کی جمع پوجوں کو بھی مٹا دے گا، ختم کر دے گا۔ اس لیے ہر شخص کی ذمہ داری ہے کہ اٹھے اور معاشرے سے سود کے خلاف آواز اٹھائے، اور اپنے دوستوں کو، اپنے ساتھیوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے محلے کی عورتوں کو، اپنے گھر کی عورتوں کو متوجہ کرے۔ ہرگز کوئی سود کے اندر ملوث نہ ہو، کوئی سودی کاروبار نہ کرے، کوئی بینک سے جو ہے، بینک سے سودی لین دین، سودی طور پر لین دین نہ کرے۔ آج کل نئی اسکیمیں گورنمنٹ کی آتی ہیں دلوں کو لبھانے والی کہ صاحب اتنا جمع کر دو آپ کو اتنا ملے گا، ایف ڈی کرا دی جائے، آپ اپنی اولاد کے لیے ایک سال میں 1.5 لاکھ روپے جمع کرو، 15 سال تک 1.5 لاکھ روپے جمع کرو گے تو آپ کو جو ہے 15 سال بعد 50 لاکھ روپیہ ملے گا۔ بچوں کی شادی بڑے اسٹارٹ سے ہوگی، نہیں، وہ ہمارے لیے حرام ہے، بہانہ ہے، وہ ہمارے لیے جائز نہیں ہے۔ اسی لیے علماء نے لکھا کہ اگر کسی کا سیونگ اکاؤنٹ، چونکہ سیونگ میں جو ہے سود ملتا، اگر کسی کا بینک میں کھاتا بھی ہے اور اس میں جو سود کی رقم جڑ کر آ رہی ہے، تو وہاں نے لکھا جلد سے جلد اس سود کی رقم کو اپنی ملکیت سے نکال کر باہر کرو اور کسی غریب کو دے دو بغیر ثواب کی نیت کے۔ تو وہاں نے یہاں تک لکھا اگر اس سودی رقم پر آپ نے ثواب کی نیت کر لی تو کفر ہو جائے گا۔ سود کی رقم جو کسی غریب کو دے رہے ہیں اس کی مدد کے لیے اگر آپ نے اس کو حلال سمجھ لیا تو ظاہر بات ہے وہ تو حرام ہے، کہ حرام کو حلال سمجھے گا آدمی کافر نہ ہو جائے گا۔ تو اس لیے وہ جو رقم آپ کے اکاؤنٹ میں پڑی ہے سودی، جلد سے جلد اس کو اپنی ملکیت سے نکال دو۔ دن بعد لوگ کہتے ہیں اس کو استعمال کر لو، کھا لو، کوئی حرج کی بات ہے، نہیں، حرج کی بات نہیں، بہت بڑا حرج ہے، گناہ عظیم ہے۔ تو آج سے یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ ہم اپنے کاروبار میں، اپنے بزنس میں، اپنے ذرائع آمدنی میں ہم سود کا استعمال نہ کریں گے اور نہ کرنے دیں گے، نہ کوئی سودی لین دین کریں گے۔ اس لیے کہ اگر آپ نے کیا تو میں نے روایت سنائی، سود کا لینے والا، سود کا دینے والا، سود پر گواہ کرنے والا سب گناہ کے اندر برابر ہے۔ اگر آپ نے رہنمائی بھی کر دی کہ جا کر فلاں جگہ سے سود پر قرضہ مل رہا، وہاں سے جا کر کے لے لو، تو آپ بھی برابر کے گناہگار ہو گئے۔ تو اس لیے آپ اس مجلس سے یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ کچھ بھی ہو جائے ہمیں سود کا استعمال نہیں کرنا، ہمیں سودی، ہم چٹنی اور روٹی سے کھا لیں گے، ہمیں نہیں چاہیے وہ رقم، ہم چٹنی اور روٹی سے اپنی زندگی کو بسر کر لیں گے، لیکن ہم سود کا استعمال نہیں کریں گے۔ ہم سود کی اسکیموں میں اور سود کی جو نئی نئی شکلیں ہیں ہم اس کے اندر ہرگز نہیں پڑیں گے۔ جو بھی نئی صورت پیدا ظاہر ہوگی ہم اپنے علماء سے اور ائمہ کرام سے پوچھ کر اس کے مطابق ہم عمل کریں گے۔ یہ تہیہ کر کے آج بچیں گے انشاءاللہ۔ یہ تہیہ کریے، اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ دیکھیے باتیں کہنے کے لیے تو آپ پوری رات بات کرتے رہیے، جب تک ہمارے اندر عمل کا داعیہ اور عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، چاہے پوری رات تقریر کرتے رہیے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہمارے حضرت مفتی مظفر حسین صاحب علیہ الرحمہ ایک مثال دیا کرتے تھے، فرمایا کرتے تھے بھئی ایک انسان بھوکا
اسے بھوک لگ رہی ہے، آپ نے کسی باعث کو لا کر واضح کہنے کے لیے بٹھا دیا کہ حضرت ذرا بھوک کے فضائل بیان کیجیے، ایک آدمی کو پیاس لگ رہی ہے ذرا پانی کے فضائل بیان کیجیے۔ اب مقرر صاحب بیٹھے، اس نے پانی کے فضائل کو بیان کرنا شروع کر دیا کہ ایک نہر کا پانی ہوتا ہے، چشمے کا پانی ہوتا ہے، کنویں کا پانی ہوتا ہے، دریا کا پانی، صاحب وہ بیان کر دیا تو کیا اس کی پیاس بجھے گی؟ اس کی پیاس اور بھوک مٹانے کا طریقہ ہے بھوک لگ رہی تو روٹی لا کر دے دو، پیاس لگی ہے گلاس پانی دے دو، پیاس بجھ جائے گی۔ ہم تقریر کرتے رہیں اور آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو، ہمارے اندر یہ جذبہ پیدا نہ ہو کہ جو کچھ ہم نے سنا ہے ہم انشاءاللہ صبح انشاءاللہ اس پر عمل کریں گے، تو ہمارا یہ بیٹھنا انشاءاللہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ اور اگر آپ ویسی تفریح ہم بیٹھ گئے تو پھر کوئی فائدہ نہیں۔ تو ہمارے اندر یہ داعیہ پیدا ہونا چاہیے، یہ جذبہ پیدا ہونا چاہیے کہ آج ہم نے جو گفتگو سنی ہے سود سے متعلق، کہ آج کے بعد ہم سود اگر اب تک کیا ہے توبہ کریں اور جس سے سود لیا ہے اس کو واپس کر دیں، اور آج سے یہ تہیہ کر کے اٹھیں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ نہ ہم خود سود میں ملوث ہوں گے، اور نہ اپنی اولاد اور نہ اپنے گھر والوں اور نہ اپنے محلے والوں کو سود میں ملوث ہونے دیں گے۔ اللہ تبارک